بہت سے تمہارے ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر گناہ، ہر کوتاہی، ہر غلطی کے اوپر پکڑنا شروع کر دے تو شاید اس صفحہ ہستی کے اوپر کوئی انسان باقی نہ بچے. دنیا میں شرک بھی ہو رہا ہے، کفر بھی چل رہا ہے، سود پہ کاروبار چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، جسم کی نمائش ہو رہی ہے، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، غریبوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کرپشن کی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی شاید نافرمانی نہیں ہے اللہ کی جو اس دنیا میں نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آکسیجن ابھی تک بند نہیں کی، سورج کو ابھی تک نکلنے سے منع نہیں کیا، سبزیاں ابھی بھی مل رہی ہیں. اب تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہیں، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی آتا ہوں، لیکن کیا ہے ابھی بھی مل رہا ہے. کھانا ابھی تک بند نہیں کیا اللہ نے، پانی ابھی تک بند نہیں کیا اللہ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے گناہ معاف کر دیے تمہارے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا رحمان ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سٹیج پہ آ کے بندوں کو پھر ریئلائز بھی کراتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ریمائنڈرز بھیجے بہت سی چیزوں کے. ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی ریمائنڈر آتا تھا. کہیں پہ سیلاب آ گیا پتہ لگا تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. کہیں پہ زلزلہ آیا خبر پہنچی تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. کہیں پہ اکانومی جو تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. کہیں پہ تھوڑی بیماری آئی تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو چیزوں کو چلاتا ہے، جو پورے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. پلٹو اس رب کی طرف، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی دنیا کی زندگی میں جو تم اتنے ڈیپ جا چکے ہو، جو تم دنیا کی غلامی میں پڑ چکے ہو، اپنے آپ کو اس غلامی سے نکالو اور ایک اصل الہ ہے، ایک اصل خدا ہے جس کی تم نے غلامی کرنی تھی، تم اس کو بھول گئے. تو یہ سب ریمائنڈرز اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف ٹائم پہ ہمیں دیتا رہا، لیکن ہم لوگوں نے ان ریمائنڈرز کو اگنور کیا. زلزلے آئے لیکن کسی نے فحاشی نہیں چھوڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیلاب بھیجے لیکن کسی نے سود پہ کاروبار نہیں چھوڑا. بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے لائے. اب تو سوشل میڈیا اویلیبل ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد کہیں نہ کہیں قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو کہیں نہ کہیں رینڈملی سامنے آ جاتی ہے. تو آج کے دور میں تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنی آیات ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ تم نے اگنور کیا. اتنے سارے ریمائنڈرز ملنے کے باوجود جب تم اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا جھٹکا دیتا ہے، ایک بڑا جھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر. اور پچھلی قوموں میں جو ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف قوموں کو ایک ٹائم دیتا تھا، ایک چانس ہوتا تھا. قوم لوط میں جب لوط علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے اوپر جب عذاب آیا تو فوراً نہیں آیا. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم بے حیائی مت کرو. یہ تم لوگوں نے جو کام شروع کیا، قوم لوط کا آپ کو پتہ ہے نا، ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ قوم لوط نے شروع کی تھی. سب سے پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اور لوط علیہ السلام ان کو کہتے رہے کہ تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، تم سے پہلے اس قسم کا بے حیائی والا کام کسی نے نہیں کیا. تم اللہ کے سامنے توبہ کرو اور یہ کام چھوڑو، اور جو عورتیں موجود ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، ان سے اپنی خواہش پوری کرو. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں مانی ان کی بات. نہ صرف بات نہیں مانی بلکہ ان کو کہا کہ تم تو ہمیں جاہل نظر آتے ہو، تم بڑے نیک ہو، بڑے پاک ہو، برائے مہربانی ایک کام کرو نا، تم اگر بڑے پاک ہو تم ذرا اس جگہ سے نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. انہوں نے بات نہیں مانی. اور پھر جب ایک وقت گزر گیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا. اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین سے اوپر تک اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پٹھا، اور وہ ساری کی ساری قوم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. لیکن ایک دم نہیں کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ ایک ٹائم دیتا ہے. وہ ٹائم دیتا ہے. اس ٹائم میں اگر انسان سمجھ جائیں تو پھر انسانوں کی اپنی بھلائی، اور اگر اس ٹائم میں نہیں سمجھتے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے ان گناہوں میں لگے رہتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ پھر اس سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا.